میں ہوں خواجہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل نیوز۔ ناظرین، آج جو میں پروگرام لے کے آیا ہوں وہ محترمہ کی لاہور میں گرفتاری کے بارے میں ہے۔ جب ایک طویل عرصہ جلا وطنی کاٹنے کے بعد پاکستان آئیں تو ان کو ظاہر ہے جو نہیں چاہتے تھے کہ وہ ملک میں واپس آئیں، تو کراچی میں جب وہ کار ساز کے مقام پہ پہنچی تو سب لوگ جانتے ہیں کہ ادھر ایک بہت بڑا ایکسپلوڈ ہوا، ایک دھماکہ ہوا، جس میں جان و ساران بے نظیر کے جو نوجوان تھے ان کی شہادتیں ہوئیں۔ اس کے بعد محترمہ نے اپنا اگلا سفر شروع کیا لاہور سے۔ ان دنوں میں محترمہ کے ساتھ لمحہ و لمحہ ساتھ چل رہا تھا، باہر سے بھی میں ساتھ ہی آیا تھا۔ تو جب ہم لاہور پہنچے تو محترمہ نے لطیف کھوسہ کے گھر رہائش پذیر کی۔ تو کچھ ہی دیر کے بعد وہاں پہ پولیس کی، رینجر کی بہت بڑی نفری آ گئی، اور ساتھ میں ایک اسسٹنٹ کمشنر اور مجسٹریٹ آیا، اور اس نے کہا جی ہمیں آرڈر ہے، ہم آپ کو گرفتار کرنے ہیں۔ تو انہوں نے ان کو محترمہ کو گرفتار کیا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کو جیل نہیں لے کے جائیں گے، تو اسی جگہ کو ہم سب جیل قرار دے کے کھوسہ ہاؤس کو آپ کو یہیں رہنے کی اجازت ہے۔ تو بہرحال ان کی گرفتار ہوئی، تو تمام راستے جو ہے وہ بند کر دیے گئے کہ ورکر نہ آ سکے، محترمہ کسی سے بات نہ کر سکے، کوئی صحافی نہ آ سکے۔ تو بڑا انہوں نے ایک وہاں پہ پولیس اسٹیٹ بنا دیا، ٹی آر گیس، ورکر آنے کی کوشش کر رہے تھے ان کو انہوں نے گرفتار کیا، عورتوں کو وہ گرفتار کیا، ایک بہت بڑی تعداد میں انہوں نے پورے لاہور، گجرانوالہ، وزیر آباد کے جو لاک اپ تھے وہ ورکروں سے بھر دیے۔ بہرحال محترمہ ایک بہادر عورت تھی، انہوں نے ان چیزوں کی پرواہ نہیں کی، وہ اپنے ورکروں سے بھی ملی، انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی، اور انہوں نے کہا کہ آپ میرا راستہ نہیں روک سکتے۔ بہت سارے ڈکٹیٹر اور دوسرے لوگ بھی آئے جو چاہتے تھے کہ میں سیاست چھوڑ کے بھاگ جاؤں، نہ تو میرے ورکر بھاگیں گے اور نہ میں بھاگوں گی۔ یہ یاد رکھیں کہ ہم ڈیموکریٹک لوگ ہیں، ہم ڈیموکریٹک پروسیجر کے ذریعے آتے ہیں، ہمیں کوئی مصنوعی طاقتیں اور مصنوعی لوگ اپنے کندھوں پہ بٹھا کے نہیں لاتے، ہمیں عوام کی طاقت لے کے آتی ہے۔ تو نہ میں جھکوں گی، نہ میں بکوں گی، اور نہ ہی میں یہ ہے کہ باہر بھاگ جاؤں گی۔ آپ کی یہ ہم خیالی اپنے دماغ سے یہ بات نکال دیں۔ انہوں نے ایک بڑی پرجوش پریس کانفرنس بھی کی۔ تو جب محترمہ کو یہ پتہ چلا کہ عورتوں کے اوپر انہوں نے بڑی سختی کی ہے، عورتوں کو لاتعداد عورتوں کو تقریباً انہوں نے 3 سے 4 ہزار عورتوں کو گرفتار کیا، اسی طرح مختلف ورکروں کو بھی گرفتار کیا، جن میں مرد بھی تھے، نوعمر لڑکے بھی تھے، لائر بھی تھے، صحافی بھی تھے۔ تو محترمہ نے کہا کہ بہتر تو یہی ہوگا کہ آپ ان کو آرام سے ان کے اوپر کیس بھی ختم کریں اور ان کو چھوڑ دیں۔ اس کے بعد اگلا پروگرام محترمہ کا راولپنڈی اسلام آباد کا تھا کہ اس کے بعد میں وہاں جاؤں گی۔ تو وہ ہر شہر میں اپنے خطاب بھی کر رہی تھی اور لوگوں سے اور ورکروں سے مل بھی رہی تھی، کیونکہ ایک لمبے طویل عرصے کے بعد، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ واپس آئی تھی، تو وہ یہی چاہتی تھی کہ کسی طریقے میں اپنے لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ دوبارہ بناؤں، کیونکہ یہ جو ڈکٹیٹر ہیں یہ کسی کو اپنے ورکروں کے قریب نہیں آنے دیتے۔ ان کی یہی ہمیشہ سے پالیسی رہی ہے کہ جو ورکر ہے اور لیڈر ہے اس کے اندر اتنا ڈسٹنس پیدا کر سکو کہ ورکر قریب ہوگا، لیڈر بہادر ہوگا، ورکر دور ہوگا، لیڈر جو ہے وہ کہے گا میرا تو جو ساتھ دینے والے لوگ ہیں وہ شاید مجھ سے ناراض ہیں، میرے پاس نہیں آتے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ میں اتنی کامیاب نہیں ہو سکتی یا ہو سکتا۔ تو اس لیے یہ ایک ٹیکٹس ہے، ایک طریقہ ہے کہ لیڈر اور ورکر کے اندر جو ہے وہ دیوار کھڑی کی جائے، ان کے اندر جو ہے وہ اتنا وہ کر دیا جائے کہ وہ آپس میں مل نہ سکے۔ تو اس دن بھی مجھے یہی لگ رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ، ظاہر ہے میں تو ان میں گھوم رہا تھا، پھر رہا تھا، باہر بہت زیادہ پولیس تھی اور پولیس کے اعلیٰ افسر بھی تھے، اور وہ کسی کو اس روٹ پہ نہیں آنے دے رہے تھے جہاں پہ محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنی رہائش رکھی ہوئی تھی۔
تو باہر ورکر جو تھے ان کی مرضی یہی تھی ہمیں کچھ بھی ہو، سزا ہو، جیل ہو، کچھ بھی ہو، ہم نے ہر طریقے اپنی لیڈر تک پہنچنا ہے۔ تو بس یہ کشمکش چل رہی تھی۔ تو بس اس کے بعد یہ ہے کہ محترمہ نے ان سے ملاقات بھی کی، وہ کامیاب ہو گئے، انہوں نے ساری رکاوٹیں عبور کی اور کھوسا ہاؤس میں وہ پہنچنے میں کامیاب ہوئے۔ اور محترمہ نے ان سے خطاب بھی کیا، خوش بھی ہوئی، ورکروں نے بھی پرجوش نعرے لگانا شروع کر دیے، اور پھر اس طرح لیڈر کا اور ورکروں کا آپس میں ساتھ ہوا، اور پھر انہوں نے محترمہ کو یقین دلوایا کہ ہم ہر قدم ہر جگہ پہ آپ کے ساتھ ہیں۔ تو یہ تھی اس دن کی کہانی جو میں نے آپ کے روح گزار کی۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ خدا حافظ۔